بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طاہر کھوکھر آپ سے مخاطب ہے۔ میں آج پھر آپ کو سگریٹ میگا سکینڈل کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا۔ کل میں نے آپ کو ایک پروگرام کے ذریعے کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا تھا، کچھ بنیادی معلومات دی تھیں کہ اس میگا سکینڈل میں کس طرح قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا رہا، کس طرح سال ہا سال سے ٹیکس چوری کیا جاتا رہا، اور پھر اگر آپ اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 5 7 10 کروڑ روپیہ ٹیکس دینے والے سالانہ 13 کروڑ پر آئے، 13 سے 60 کروڑ پر کیسے آئے، 60 سے اب ماہانہ 26 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کیسے آئے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 4 مختلف اداروں نے، جن میں ISI، MI، مقامی پولیس، ایکسائز پولیس نے آپریشن کرتے ہوئے ان فیکٹریوں کو، ان گوداموں کو سیل کیا جو ٹیکس چوری کے دھندے میں ملوث تھے۔ اتنا بڑا آپریشن ہوا، حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہوا کہ انہوں نے ٹیکس چوروں پر جو ہے وہ اپنا شکنجہ کسا ہے، اور مجھے امید تھی کہ اسی طرح پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سول سوسائٹی بھی اپریشیٹ کریں گے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے سوسائٹی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کو بچانے کے لیے بہت سارے ہاتھ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، کس طرح ان چوروں کو، ان بڑی بڑی ڈکیتیوں سے کس طرح بچایا جائے۔ تو کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 اداروں کی باہمی مشاورت سے اتنا بڑا آپریشن ہوا، جس کو ایک گن مین نے سبوٹاج کیا۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ایک گن مین اتنے بڑے ادارے میں جا کر، جہاں پولیس بھی اور ایکسائز کی پولیس بھی وہاں موجود ہو، تالے توڑیں اور تالے توڑ کر مالکان کے حوالے کریں۔ اور یہ گن مین کوئی عام گن مین نہیں تھا، یہ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض کا گن مین تھا۔ تو جس طرح یاسر ریاض صاحب ٹاپر ہیں، اس کا چرچا ان کے جو آواری ہیں وہ میڈیا میں بھرپور کمپین چلا رہے ہیں، تو اس کام میں بھی میں ان کو ٹاپر ہی کہوں گا۔ اس معاملے میں تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ ان کو بجائے میڈیا کمپین چلانے کے عدالت میں جانا چاہیے اور وہاں مجھے وہ غلط ثابت کریں۔ یہاں ناظرین دیکھیں کہ اتنا بڑا آپریشن، اتنا بڑا پروجیکٹ، اس کو صرف ایک گن مین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ یقین کرنے کہ بالکل اس چیز پر 1000 دفعہ سوچ چکا ہوں، کیا ایک گن مین میں اتنی جرت ہے کہ وہ اتنے بڑے ادارے کے تالے توڑے، اور وہ بھی ایکسائز کی سیل لگی ہو، ان سیلوں کو توڑ کر وہاں تالے لگائے اور پھر مالکان کے حوالے کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا گن مین اتنا بڑا کام کر گیا ہے، لیکن نہ اس کے خلاف کارروائی ہوئی، نہ اس گن مین کے پیچھے جو چھپے ہوئے چہرے ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اب کتنے کی ڈیل ہوئی؟ میری غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ ڈیل 10 کروڑ میں ہوئی تھی، اور اس میں 2 کروڑ اسلام آباد میں ایک اعلیٰ شخصیت کے عزیز کو دیا گیا، اور 8 کروڑ جو ہے وہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ڈپٹی کمشنر میرپور نے لیا۔ ورنہ اتنا بڑا آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں اس سارے آپریشن میں ڈپٹی کمشنر
پیش تھے، ان کی سرپرستی میں یہ کام ہوا، اور جب یہ پول کھلا تو گن مین کو آگے کر دیا گیا۔ اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی نیک نامی پر اتنا بڑا دبا ڈالا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں جو لوکل انتظامیہ ہے ان میں 2 بڑے عہدیداران جو ہے وہ ان کی آشیرواد پر یہاں میرپور میں کام کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس گن مین کے خلاف بھی 1 مہینہ 2 دن گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کسی ادارے نے ان سے نہیں پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہارے پیچھے کون ہے، تمہیں کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، تم میں اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اور پھر 1 مہینہ گزرنے کے باوجود اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پر اقام بالا سے، چیئرمین CBR سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اور اساس اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس واقعہ کی انکوائری کریں، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، جنہوں نے مال سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، وگرنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اتنے بڑے کام کرنے والا یاسر ریاض، اس کے پیچھے کون ہے اور وہ کس کی حمایت پر کر رہا ہے، اس کو کس کی سرپرستی حاصل ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں اس کا بھی کھوج لگا کر آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ اگر حکومت وقت نے 3 مہینے گزرنے کے باوجود نہ KFC واقعہ کی انکوائری سامنے آئی، نہ سانحہ اسلام گڑھ کی، نہ سانحہ ڈوڈیال کی، نہ میرپور میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کی، اور 1 مہینہ گزر چکا ہے اس واقعے کو کہ ایکسائز والوں نے باقاعدہ DIG کو درخواست دی، اس پر بھی کارروائی نہ ہونے کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے، کیوں ان کو بچایا جا رہا ہے اور ان کو بچانے میں کون پیش ہے۔ ناظرین، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، انشاءاللہ ان چوروں کو بھی بے نقاب کریں گے، اور ان کے پیچھے جو ان کے سفارشی ہیں، جو ان کے پردہ ڈالنے والے ہیں، جو ان کے حصے دار ہیں، ان کو بھی بے نقاب کریں گے۔ اللہ حافظ۔